بیوی اپنے شوہر پر ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر پھونک دے، شوہر سارے حقوق ادا بھی کرے گا اور ساری زندگی محبت سے پیش آئے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ جو عمل آج آپ کو بتانے والا ہوں، یوں سمجھیں کہ تابوت میں آخری کیل جو ہوتی ہے وہ یہ والا عمل ہے، یعنی ایسا عمل آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے کافی عورتوں کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ جو شوہر حضرات ہیں وہ نہ خرچہ دیتے ہیں، نہ محبت سے پیش آتے ہیں، نہ حقوق ادا کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن میں ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر شوہر جو ہے وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، پیار سے پیش بد مزاج ہے، چڑچڑاپن ہے، شکی مزاج ہے، یا بچوں کے بھی حقوق ادا نہیں کر رہے، نہ ہی بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور باہر کہیں سے ناجائز رشتے میں مبتلا ہیں، تو ان تمام مسائل جو بھی مسئلہ ہے شوہر کے ساتھ، تو شوہر قابو میں بھی آئے گا انشاءاللہ، جیسے میں نے یہاں لکھا ہے، اور محبت میں ایسے جکڑے ہوئے آئیں گے کہ انشاءاللہ پھر وہ نکل نہیں پائیں گے، اور شرافت اور پیار سے سارے حقوق آپ ادا کریں گے۔ اب وہ عمل کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ یہ اب آپ نے ذرا آخر تک ویڈیو کو دیکھنا ہے، اور اس عمل کی اجازت بھی انہی لوگوں کو ہے کہ جو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے۔ وہ اس لیے میں مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ لوگ بہت سے لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے، اور آدھے میں ہی دیکھ کر، کیونکہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے، یوٹیوب دکھا دیتا ہے کہ کون لوگ ویڈیو پوری دیکھ رہے ہیں، تو لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ مجھے جتنی بھی خواتین یہ سن رہی ہیں مجھے دل سے ضرور دعائیں دیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرد حضرات دیکھ رہے ہیں تو بھائی وہ لوگ بھی اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ مسائل میرے پاس زیادہ تر شوہر کے حوالے سے آتے ہیں تو اس لیے میں نے شوہر لکھا ہے۔ اگر بیوی آپ کے حقوق ادا نہیں کر رہی یا محبت نہیں کرتی تو آپ بیوی کے لیے بھی یہی عمل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور انسانی زندگی کا ایک خوبصورت بندھن ہے۔ یہ رشتہ صرف دو افراد کے درمیان تعلق کا نام نہیں، بلکہ محبت، اعتماد، احترام، ایثار، قربانی، وفاداری اور باہمی تعاون کا حسین امتزاج ہے۔ جب ایک عورت نکاح کے بندھن میں بندھتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے، اس کی عزت کرے، اس کے جذبات کا خیال رکھے، اس کے حقوق ادا کرے اور زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دے۔ اسی طرح ایک نیک شوہر کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی وفادار، خیر خواہ اور محبت کرنے والی ہو۔ اسلام نے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے، اور واضح فرمایا ہے کہ کامیاب ازواجی زندگی وہی ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، برداشت اور محبت کا رویہ اختیار کریں۔ اکثر گھروں میں محبت کی کمی، غلط فہمیوں، غصے، بد زبانی، بے توجہی اور حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بیوی یہ محسوس کرتی ہے کہ شوہر اس کی قدر نہیں کرتا، اس کے جذبات کو نہیں سمجھتا، یا اس کے حقوق ادا کرنے میں سستی کرتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ایسے حالات میں سب سے پہلے انسان کو اپنے رویے کا جائزہ لینا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ دلوں کو بدلنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھیں، ایک دوسرے کی خامیوں کو معاف کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو بہت سے مسائل خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے خیر کی دعا کرے، اس کی کامیابی، صحت اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور گھر کے ماحول کو محبت بھرا بنانے کی کوشش کرے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی تسبیح یا وظیفہ جادوئی اثر نہیں رکھتا، اصل اثر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رحمت سے ہوتا ہے۔ وظائف اور اذکار صرف دعا اور اللہ کی طرف رجوع کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے کسی بھی وظیفے کے بارے میں یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے
کہ وہ لازماً کسی شخص کے دل و دماغ کو بدل دے گا، بلکہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اگر شوہر کی اخلاق میں سختی ہو، وہ حقوق کی ادائیگی میں غفلت برتتا ہو یا محبت میں کمی محسوس ہوتی ہو، تو بیوی کو صبر، حکمت، اچھے اخلاق اور دعا کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ نرمی اکثر وہ کام کر دیتی ہے جو سختی نہیں کر سکتی۔ محبت بھرے الفاظ، احترام کندہ پیشانی اور خیر خواہی دلوں کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب ایک عورت اپنے شوہر کے لیے دل سے دعا کرتی ہے تو یہ عمل بھی محبت بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کی عزت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حسن سلوک اختیار کرے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو۔ گھریلو زندگی میں سکون اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے احساسات کا احترام کریں اور ایک دوسرے کی کمزوریوں پر پردہ ڈالیں۔ اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو اسے بڑھانے کی بجائے سمجھداری سے حل کرنا چاہیے۔ بہت سی عورتیں محبت اور گھریلو سکون کے لیے مختلف اذکار اور دعائیں پڑھتی ہیں جو اگر اخلاص اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ پڑھی جائیں تو روحانی سکون کا باعث بنتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دعا، استغفار، درود شریف اور اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ذکر بہترین اعمال میں سے ہے۔ ان اعمال کے ذریعے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا کرتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت کے لیے بھی دعا کرنا ایک مبارک عمل ہے۔ اس اسم مبارک کی تسبیح کو محبت اور الفت کی نیت سے کثرت سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان محبت، رحمت، احترام اور خیر و برکت پیدا فرمائے۔ پھر شوہر کے لیے دل سے دعا کر دی جائے۔ یاد رہے کہ اکثر صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور اصل توجہ دعا، حسن اخلاق اور حقوق کی ادائیگی پر ہونی چاہیے۔ محترم ناظرین و سامعین، ازواجی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ یہ رشتہ صرف ایک معاشرتی بندھن نہیں بلکہ ایسا مقدس عہد ہے جس کی بنیاد محبت، رحمت، اعتماد اور باہمی تعاون پر رکھی گئی ہے۔ آج کے دور میں جہاں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اور ازواجی مسائل عام ہوتے جا رہے ہیں، وہاں یہ ضروری ہے کہ ہم اس رشتے کی نزاکت کو سمجھیں اور اسے مضبوط بنانے کے لیے درست، حقیقی اور مستند طریقے اپنائیں۔ یہ مضمون 4 اہم پہلوؤں پر مشتمل ہے: شادی شدہ زندگی میں محبت اور سکون بڑھانے کی دعائیں اور آداب، میاں بیوی کے حقوق و فرائض، رشتے میں بہتر بات چیت کے طریقے اور سنگین مسائل کی صورت میں رہنمائی۔ حصہ اول، شادی شدہ زندگی میں محبت اور سکون بڑھانے کے آداب اور دعائیں۔ اسلام نے ازواجی زندگی کو سکون اور محبت کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے انسانوں کے لیے انہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کریں اور ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کوئی اتفاقی چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطا ہے جسے دونوں فریقین کی کوششوں سے مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اپنے لیے دعائیں کرنا سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کے دل کو موڑنے کی بجائے انسان کو اپنی ذات کی اصلاح اور اپنے رویے میں بہتری کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ مندرجہ ذیل دعائیں اپنے لیے اپنے دل کی کیفیت بہتر بنانے کے لیے اور اپنے رشتے میں برکت کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ دعا: ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ دعا انسان اپنے گھر میں سکون اور محبت کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ یہ اپنی نیت اور دل کی اصلاح کی دعا ہے، نہ کہ کسی دوسرے پر زبردستی اثر ڈالنے کا عمل۔ صبح شام کی دعائیں: روزانہ صبح اٹھ کر اور رات سونے سے پہلے اللہ سے اپنے گھر کی برکت اور سکون کی دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اپنے دل میں اپنے شریک حیات کے لیے نیک جذبات اور ان کی خیر کی دعا کرنا رشتے کو مضبوط بنانے کا ایک روحانی اور مؤثر طریقہ ہے۔ استغفار کی کثرت: گھریلو ناچاکیوں کی ایک بڑی وجہ گناہ اور غفلت کثرت سے استغفار کرنا، یعنی استغفر اللہ پڑھنا دل کو نرم کرتا ہے اور رشتوں میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ یہ عمل دونوں میاں بیوی کو اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ عملی آداب جو محبت بڑھاتے ہیں: دعاؤں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں عملی آداب بھی ملتے ہیں جو ازواجی محبت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ اور خوش اخلاقی:
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی اور نرمی سے پیش آتے تھے۔ ایک سادہ سی مسکراہٹ اور خوش گپیاں رشتے میں محبت بڑھانے کا سب سے آسان اور مؤثر ذریعہ ہے۔ تعریف اور شکر گزاروں کا اظہار، اپنے شریک حیات کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف کرنا، ان کی محنت کا اعتراف کرنا اور شکریہ ادا کرنا رشتے میں مثبت توانائی پیدا کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا، مصروف زندگی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ معیاری وقت گزارنا ضروری ہے۔ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، باتیں کرنا یا کہیں سیر کے لیے جانا رشتے کی تازگی برقرار رکھتا ہے۔ تحائف کا تبادلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحفہ دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے تحائف خواہ وہ مہنگے نہ ہوں، دل جیتنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جسمانی اور جذباتی قربت، ہاتھ تھامنا، گلے ملنا اور نرم لہجے میں بات کرنا، یہ تمام چیزیں ازواج رشتے میں گرم جوشی برقرار رکھتی ہیں۔ حصہ دوم، میاں بیوی کے حقوق و فرائض۔ اسلام نے میاں بیوی دونوں پر ایک دوسرے کے کچھ حقوق رکھے ہیں، اور جب دونوں فریق اپنے فرائض کو خوش دلی سے ادا کرتے ہیں تو رشتہ خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی پر زبردستی حق نافذ کروانے کی بجائے انسان کو اپنے فرائض کی ادائیگی پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس پر انسان کا اپنا اختیار ہے۔ شوہر کی بیوی پر حقوق۔ شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اس کے گھر اور مال کی نگہداشت کرے، اس کی اطاعت معروف میں کرے اور اسی کے ساتھ وفاداری نبھائے۔ بیوی کا اپنے شوہر سے حسن سلوک اور احترام کا برتاؤ گھر میں سکون قائم رکھنے کا ایک بنیادی ستون ہے۔ بیوی کے شوہر پر حقوق۔ اس طرح بیوی کے شوہر پر بھی کئی حقوق ہیں۔ سب سے پہلے نان و نفقہ یعنی مالی کفالت شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کی رہائش، خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات پوری کرے۔ دوسرا اہم حق حسن معاشرت کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا کہ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مرد اصل عظمت اس کے گھریلو رویے سے ظاہر ہوتی ہے۔ تیسرا حق مشاورت اور عزت کا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ گھریلو معاملات میں بیوی کی رائے کو اہمیت دے اور اسے فیصلہ سازی میں شامل رکھے۔ اس کے علاوہ بیوی کے جذباتی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا اور اس کی تعلیم و تربیت میں مدد کرنا بھی شوہر کے فرائض میں شامل ہے۔ چوتھا اہم پہلو یہ ہے کہ شوہر بیوی پر ظلم و زیادتی سے باز رہے، نہ زبانی اور نہ جسمانی۔ گھریلو تشدد، تانہ زنی اور بدسلوکی اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ حقوق کی ادائیگی کا اصل راز یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ حقوق کی ادائیگی زبردستی یا کسی روحانی عمل سے نہیں، بلکہ دل کی رضامندی، ایمان کی پختگی اور باہمی افہام و تفہیم سے ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ خود بخود اپنے فرائض کو بخوبی نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ حصہ شوم، رشتے میں بہتر بات چیت اور افہام و تفہیم کے طریقے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ زیادہ تر ازواجی مسائل کی جڑ خراب کمیونیکیشن ہوتی ہے، نہ کہ محبت کی کمی۔ اس لیے بہتر بات چیت سیکھنا رشتے کو بچانے اور مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ جب آپ کا شریک حیات بات کر رہا ہو تو پوری توجہ سے سنیں، بیچ میں ٹوکنے سے گریز کریں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ واقعی ان کی بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ اکثر اوقات لوگ صرف جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ یہی غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہیں۔ میں کے بیانات استعمال کریں۔ شکایت کرتے وقت تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو کہنے کی بجائے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب کہنا بہتر ہے۔ اس سے دوسرا فریق دماغی رویہ اختیار کرنے کی بجائے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ غصے کے وقت بات نہ کرنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں فیصلے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جب کسی بحث کے دوران غصہ بڑھنے لگے تو بہتر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بات چیت روک دی جائے اور سکون سے دوبارہ بات کی جائے۔ مسئلے پر بات کریں، شخصیت پر نہیں۔ اختلاف کے وقت مسئلے کو حل کرنے کے پر توجہ دیں، نہ کہ ایک دوسرے کی شخصیت پر تنقید کرنے پر۔ تم ہمیشہ غلط ہوتے ہو جیسے جملے رشتے کو نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں جیسے جملے تعمیری بات چیت کو فروغ دیتے ہیں۔ ہفتے وار چیک ان کا معمول بنائیں۔ ہفتے میں ایک بار بغیر کسی خلفشار کے بیٹھ کر ایک دوسرے سے ہفتے بھر کے احساسات، مسائل اور خوشیوں پر بات کریں۔ یہ عادت چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کو بڑے مسئلے بننے سے روکتی ہے۔ معذرت اور معافی کی اہمیت۔ غلطی تسلیم کرنا اور معذرت کرنا کمزوری نہیں بلکہ بڑائی کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب دوسرا فریق معذرت کرے تو دل سے معاف کر دینا رشتے میں محبت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ حصہ تحرم، جب مسئلہ سنگین ہو پیشہ ورانہ مدد کب اور کیسے لیں۔ بعض اوقات گھریلو مسائل اتنے سنگین ہو جاتے ہیں کہ صرف دعا اور ذاتی کوشش کافی نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں کسی قابل اعتماد عالم دین، میرج کونسلر سے رجوع کرنا ایک دانشمندانہ اور درست قدم ہے، نہ کہ کمزوری کی علامت۔
کن صورتوں میں پیشہ ورانہ مدد ضروری ہے؟ اگر گھریلو تشدد، مسلسل بدسلوکی، شدید بے اعتمادی، رابطے کے مکمل فقدان یا ایسے مسائل ہوں جو خود حل نہیں ہو پا رہے تو یہ وقت ہے کہ کسی ماہر سے مدد لی جائے۔ بعض اوقات شادی شدہ زندگی میں ایسی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں جن کی جڑیں نفسیاتی یا جذباتی ہوتی ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے تربیت یافتہ شخص کی رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ کسی ایسے عالم دین سے مشورہ کریں جو نہ صرف دینی علم رکھتا ہو بلکہ گھریلو مسائل کو حساسیت اور حکمت سے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ ایسے عالم سے بچیں جو فوری اور جادوئی حل کا دعویٰ کرے، کیونکہ یہ اکثر فراڈ یا غلط معلومات پر مبنی ہوتے ہیں۔ میرج کونسلرز دونوں فریقین کو ایک غیر جانبدار ماحول میں بات کرنے کا موقع دیتا ہے، جہاں وہ اپنے مسائل کو منطقی اور تعمیری انداز میں حل کر سکتے ہیں۔ بہت سے جوڑے کاؤنسلنگ کے ذریعے اپنے رشتے کو نئی زندگی دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خاندان کے قابل اعتماد بزرگوں کا کردار۔ بعض اوقات خاندان کے سمجھدار اور غیر جانبدار بزرگ بھی ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، بشرطیہ وہ دونوں فریقین کا احترام کریں اور انصاف سے کام لیں۔ ازواجی رشتے کی مضبوطی کسی جادوئی عمل سے نہیں آتی، بلکہ یہ ایک مسلسل کوشش، صبر، محبت، باہمی احترام اور اللہ پر بھروسے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی دونوں اپنے حقوق کی بجائے اپنے فرائض پر توجہ دیں، ایک دوسرے کی خامیوں کو درگزر کریں اور دل کی گہرائیوں سے ایک دوسرے کی خیر چاہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں برکت اور سکون نازل فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنے شریک حیات کی قدر کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ وہ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنائے۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ اب آپ ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے۔ گلاس آپ نے لے لینا ہے، اب آپ نے اس میں پانی بھرنا ہے، ٹھیک ہے، پینے والا پانی۔ مثال کے طور پر آپ کے شوہر نے پانی مانگا کہ بھائی پانی لے آؤ، یا اس کی جگہ کوئی جوس بھی ہو سکتا ہے، کوئی شربت بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دودھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی جگہ ٹھیک ہے دودھ ہو یا پانی ہو، تو یہ دونوں چیزیں بیسٹ ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ نے اس میں پانی بھرا، اب پانی بھرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 گھونٹ اس گلاس سے 2 گھونٹ آپ نے پہلے پینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 گھونٹ جب آپ اس میں سے پی لیں تو اس کے بعد اب آپ نے تھوڑا سا پانی جو بچ جائے گا، یعنی تھوڑا سا پانی بچ گیا، تو اب اس پہ آپ نے یا وضو یا وضو یا وضو یا وضو یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائم یہ پڑھ کر آپ نے پھر گلاس میں دم کرنا ہے۔ اچھا دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لعاب کے چند قطرے پانی میں شامل ہوں، خالی پھونک والا دم نہیں ہوتا، یعنی جسے تھتکارنا کہتے ہیں، تھو تھو، اس طریقے سے آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے۔ اب جب پانی کو دم کر لیا تو اب اس دم کرنے کے بعد آپ پانی میں سے 2 گھونٹ مزید لیں، لیکن اس 2 گھونٹ کو لے کر آپ نے پانی نگلنا نہیں ہے، وہ 2 گھونٹ منہ میں لے کر دوبارہ سے آپ نے اس پانی میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ یار یہ کیا عجیب سی گھناؤنی حرکت ہے، لیکن دیکھیں یہ عمل کا حصہ ہے، تو آپ نے منہ سے نکال کے 2 گھونٹ دوبارہ پانی میں ڈالنا ہے۔ اگر دودھ ہے تو دودھ کو بھی اسی طرح کریں، یہ کر کے آپ شوہر کو پیش کر دیں کہ بھائی یہ لیں یہ پئیں۔ یہ میں ایسا عمل بتا رہا ہوں، میرے حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا قابو میں آ جائے گا شوہر، محبت میں ایسے جکڑ میں آ جائے گا، سارے حقوق شرافت سے انشاءاللہ ادا کرے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس عمل کی ایسی طاقت ہے کہ مختصر سا عمل ہے۔ روزانہ پانی پیتے ہوں گے، دودھ پیتے ہوں گے، تو بھئی یہ آپ روزانہ یہ عمل کرنا شروع کر دیں، ساری زندگی وہ آپ کے قابو میں رہیں گے، پھر کبھی شکایت نہیں ہوگی کہ بھئی شوہر میرے ڈھیٹ ہیں، بد مزاج ہیں، قابو میں نہیں آتے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ مکمل یقین کے ساتھ کریں، میں انشاءاللہ دل سے دعا کرتا ہوں اور میں مکمل یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، مجھے آپ لوگ دل سے دعائیں دیں گے۔ یا ودود اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء حسنہ میں سے ایک عظیم اور بابرکت نام ہے۔ الودود کا مطلب ہے بے حد محبت کرنے والا، اپنے بندوں سے شفقت، رحمت اور مہربانی فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر پاکیزہ اور دائمی ہے۔ جو بندہ اخلاص، یقین اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یا ودود کہہ کر پکارتا ہے، وہ اپنے دل میں روحانی سکون، قلبی اطمینان اور اللہ کی قربت محسوس کرتا ہے۔ یہ مبارک نام انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کی دعائیں سنتا ہے، ان کے دکھوں کو جانتا ہے اور ان کی مشکلات کو آسان بنانے پر قادر ہے۔ جب انسان زندگی کی پریشانیوں، غموں، تنہائیوں اور آزمائشوں میں گھر جاتا ہے تو یا ودود کا ورد اسے امید، حوصلہ اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ عطا کرتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت، خاندان میں اتفاق، دلوں میں نرمی اور باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے بھی لوگ اس اسم مبارک کا ورد کرتے ہیں، تاہم اصل اثر
اللہ تعالیٰ کے حکم اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ایک مومن جب یا ودود پڑھتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ہر حال میں اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو گناہوں سے دور اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے، دل کو حسد، نفرت اور کینہ سے پاک کرتی ہے اور انسان کے اندر دوسروں کے لیے محبت، خیر خواہی اور رحم دلی پیدا کرتی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایمان، تقوی، صبر، شکر، نماز، تلاوت قرآن اور نیک اعمال کی تلقین کرتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت، محبت اور خصوصی عنایت سے نوازتا ہے۔ یا ودودو کا ذکر انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، اس کے ایمان کو مضبوط بناتا ہے اور اسے اس حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر محبت فانی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے، اس کے لیے دعا کرے، اس کی رحمت سے امید رکھے اور اس مبارک نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ حقیقی سکون، کامیابی اور خوشی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر عمل ضرور کریں گے اور یہ مکمل طریقہ جو میں نے سمجھایا یہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا آپ کو، اور لوگوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے، خاص میں ان کے لیے دل سے بھی دعا کرتا ہوں اور ان کو خاص اجازت بھی حاصل ہے۔ تو دیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔